فضائل علی کا. اور معرفت میں ہر آن اضافہ ہو. ان مجلسوں کا مقصد بالکل یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کے عقائد بدلنا چاہتے ہیں یا کسی کے اعصاب پہ سوار ہونا چاہتے ہیں یا ہم کسی سے یہ تبلیغ کر رہے ہیں کہ جو ہم مانتے ہیں وہ تم بھی مانو. ہمارے یہاں تبلیغ کی اجازت نہیں ہے. ہمارا امام موجود ہے اس لیے شیعوں میں تبلیغ نہیں ہے. نہ ہم کافر و مشرک کو مسلمان بناتے ہیں اور نہ ہم منافق کو مومن بناتے ہیں. یہ بھی ہمارا ایک روح کی زبان کا ذائقہ ہے کہ پڑے رہو اسی سفلے کی کالونی میں. ہمیں اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ جو ہم سوچ رہے ہیں جو ہم کہہ رہے ہیں تو سب اس پہ چلیں. اگر ایسا ہو جائے گا تو ہمارا مزہ خراب ہو جائے گا. ہم کیوں کسی کو اپنا جیسا بنائیں؟ کیوں نہ فقر سے سر اونچا رکھے کہ ہم ایسے ہیں اور تو ایسا ہے. ہمیں نہیں تبلیغ کرنی. یہ ایک دولت ہے, یہ ایک خزانہ ہے. ہم کیوں یہ چاہیں کہ سب ہماری طرح دولت مند ہو جائیں؟ کیوں چاہیں؟ کیوں ہم اپنے برابر کسی کو کرنا چاہیں؟ اسی لیے ائمہ نے کہا ہمارے راز کو راز رکھو. اب یہ کہ ظاہر ہے کہ اس دنیا میں رہ رہے ہیں, احتیاط کے باوجود ایک آدھ راز کھل جاتے ہیں تو امید ہے معصومین معاف کر دیں گے. ورنہ جتنا میں نے بیان کر دیا نا اس عشرے میں یا اس سے پہلے یا اس سے پہلے یا اس سے پہلے, یہ سب منع ہے معصومین کی طرف سے. میں نے کچھ زیادہ بیان کر دیا ہے, یہ سب منع تھا کہ مت سناؤ, سب کو نہیں سناؤ. تھوڑا سا واجبی جتنا ہے وہ اتنا بتا دو. امامت کیا ہے, نبوت کیا ہے, وہ اس سے زیادہ نہیں بتاؤ. سارے ائمہ نے منع کیا, ڈانٹ بتائی ہے, ڈانٹ بتائی ہے. اور یہ بھی کہا ہے اپنے اصحاب سے کہ پوچھ تو رہے ہو, عام نہ کرنا, عام نہیں کرنا. اور بعض وقت تو کہہ دیا نہیں بتاتے, اور بعض وقت غصہ کیا ہے کہ تم لوگ اس طرح کے سوال کرتے ہو اور ہمیں بتانا پڑے گا, اور پھر بتا بھی دیا. لیکن کہہ دیا راز رکھنا, تو تقریباً سمجھ لیجئے کہ 75% تو راز رکھا ہوا ہے. 25% مولا مجبوری میں محبت نے مجبور کیا, اس لیے پڑھ دیا. فرمایا مولا علی نے تم نے ہمیں دیکھا, بس تم اتنا جانتے ہو, ہماری حیات نورانیہ کو تم پا بھی نہیں سکتے, اس لیے کہ تمہیں نہیں پتا کہ نور کیا ہے. جب تمہیں پتا نہیں تو ہم تمہیں بتائیں کیسے
کہ ہم نور ہیں. جو دیکھ رہے ہو میں اتنا ہی تو جانتے ہو، اتنا ہی تو مولا نورانیہ میں سے کچھ بتائیں گے کہ کیسے بتائیں؟ صرف وہی اس کا وزن اٹھا سکتا ہے، یا تو نبی ہو یا ملائکہ مقرب ہو. ہر فرشتہ نہیں، وہ فرشتہ جو اللہ سے قریب ہے. سارے فرشتے بھی نہیں فضائل علی کا بار اٹھا سکتے. جو اللہ سے قریب ہے، مقرب، قریب ترین اللہ کا، وہ سن سکتا ہے ہمارے فضائل، یا انبیاء سن سکتے ہیں، یا وہ مومن جس کا امتحان اللہ لے چکا ہو. چوتھا تو کوئی دنیا میں ہے ہی نہیں. تو مولا نے کچھ بتایا ہی نہیں. بھئی جتنا دیکھ رہے تھے، چلنا پھرنا، اٹھنا جاگنا، لڑنا، میدان میں آنا، عبادت کرنا، سوالوں کے جواب دینا، علم کا خزانہ لٹانا، اتنا ہی تو امت نے دیکھا اور سمجھا. اتنا ہی سمجھا. اس کے آگے کیسے سمجھے گا؟ وہاں کی باتیں کیسے سمجھے گا جب وہ دنیا ہی نہیں دیکھی؟ تو علی نے کچھ بتایا ہی نہیں. نور کے بارے میں کچھ نہیں بتایا. کیا بتاتے؟ کون سمجھتا؟ نور کس نے دیکھا ہے؟ سورج کی روشنی دیکھی ہے، اسی کو ہم نور کہتے ہیں. بس اس سے زیادہ کیا؟ تو علی کو کس نے سمجھا؟ اسی لیے تو پیغمبر نے کہا یا میں نے سمجھا یا اللہ نے سمجھا. اور اللہ کو کس نے سمجھا؟ میں نے سمجھا اور علی نے سمجھا. اور مجھ کو کس نے سمجھا؟ اللہ نے سمجھا یا علی نے سمجھا. سب آپس میں رہ گیا معاملہ، آپسی میں رہ گیا. پرواز در ملکوت آیت اللہ خمینی کی کتاب ہے. اور انشاءاللہ چونکہ یہ موضوع چیلم کے بعد بھی چلے گا، چونکہ مسلسل 21، 22، 23، 24، 25، 26، 27، 28 سفر تک اسی ٹائم پر یہی مجلس رہے گی. تو کل کی مجلس ملا کے 9 تقریریں تو اس امام باڑے میں، اور اس کے بعد 2 بھی ہیں. مثلاً یہاں بھی پڑھیں گے اور سامنے شہدائے کربلا میں الذوالفقار کی شب بیداری بھی پڑھیں گے. اور اسی طرح سلمان مجتبیٰ کی انجمن کی شب بیداری بھی پڑھیں گے. اور عشرہ رضویہ کا چل رہا ہوگا جو 29 سفر کو شروع ہوگا. تو اب جتنی بھی تقریریں ہیں بھائی یہی موضوع چلے گا. اب جس کو اپنی روح کو تسکین دینی ہوگی تو وہ ناغہ نہیں کرے گا، کوشش کرے گا کہ یہ سب سن لیا جائے. اس لیے کہ روز روز یہ موضوع کہاں. آیت اللہ خمینی کہتے ہیں، اپنی کتاب میں لکھتے ہیں پرواز در ملکوت میں، اور پوری کتاب ایسی ہے کہ بیٹھ کے ممبر پہ سنا دیا جائے کہ آیت اللہ خمینی کا عقیدہ علی کے بارے میں کیا تھا. نہیں بیان کیا یہاں کے علماء نے اور چھپا لیا ہے. کہاں ان کی دیوان اور ان کی شاعری اور ان کی غزلیں پڑھی گئیں اور قصیدے پڑھے گئے. کوشش کروں گا آیت اللہ خمینی کی شاعری بھی آپ کو سناؤں، ان کے اشعار سناؤں، اور صرف ایک شعر ان کے قصیدے کا سنا دوں، وہ بھی مفہوم تک رہوں گا. ابھی کہتے ہیں قصیدہ لکھتے لکھتے
جناب سیدہ کا قصیدہ لکھ رہے ہیں معصومہ قم کا، کہتے ہیں یہ دونوں فاطمائیں یقین کرو بس ایسی ہیں جیسے اللہ کی بیٹیاں. دیکھیے ایک فاطمہ رسول اللہ کی بیٹی ہیں اور دوسری فاطمہ امام موسی کاظم کی بیٹی ہیں. اب پتہ نہیں نبی اور امام سب کو اللہ سمجھتے تھے. یہ ہے آیت اللہ خمینی، چھپا ہوا دیوان موجود ہے، ایران سے چھپ کے آیا، یہاں بھی بازار میں ملتا ہے. تو اسی کتاب میں لکھتے ہیں کہ امام صادق نے فرمایا اور سمجھا رہے ہیں آیت اللہ خمینی کہ فرماتے ہیں کبھی ہم وہ بن جاتے ہیں اور کبھی وہ ہم بن جاتے ہیں. کہتے ہیں آل محمد کے لیے لفظ تخلیق نہیں استعمال کرو، وہ تخلیق نہیں ہوئے، دنیا تخلیق ہوئی ہے، ہم سب تخلیق ہوئے ہیں. پھر آل محمد کیا ہیں؟ کہ فرمایا مولا علی نے ہم مشیت الہی ہیں، ہم اللہ کا ارادہ ہیں، ہم خلق نہیں ہوئے، اللہ کا ارادہ ہے. انما یرید اللہ ہو، ہم نے ارادہ کیا. کیا مطلب ارادہ کیا؟ جب سے میں ہوں، جب سے ارادہ ہے، آل محمد ہمارا ارادہ ہے. جب سے وہ ہے، جب سے یہ بھی ہے. یہ تخلیق تھوڑی ہوئے، اللہ تخلیق نہیں ہوا، اللہ تخلیق نہیں ہوا، اللہ تھا، ہے، رہے گا. آل محمد تھے، ہے، رہیں گے. تھے، ہیں، رہیں گے. نحنو مشیت اللہ، نحنو اسماء حسنہ، اللہ کے نام ہم ہیں. کیسے سن رہے ہو؟ یہ ایسا کہ آواز، یہاں مبارک بیٹھے ہیں وہ بہت اونچا سنتے، مجھ سے کہہ رہے تھے واہ واہ نہیں ہوتی. میں نے کہا اچھا تم سن. تو آج انہوں نے کہا ذرا مجمع سے کہیے گا کہ میرے کان تک آواز آ جائے. تو مبارک بھی نہ سن پائیں اور ہم بھی نہ سن پائیں. اے مبارک کو تو سننا چاہیے، مبارک تذکرہ ہے نا بھائی. کتنے نام ہیں اللہ کے؟ ارے 99. اللہ کیا محدود ہو گیا 99 میں؟ قرآن میں جتنے نام مفسرین نے گنے ہیں وہ 9999 ہیں اللہ کے. آپ کہہ رہے ہو 99؟ آپ کہہ رہے ہو 99؟ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ بغداد والے نے ہزاروں میں سے 99 چھانٹ لیے، کہ یہی رائج کر دو. شیعہ سنی نے رائج کر دیا، قرآن کے اس طرف اور اس طرف، آدھے ادھر آدھے ادھر لکھ دیا. بھائی اتنے نام ہیں، اتنے نام ہیں. قرآن کی آیت ہے دنیا کا ہر اچھا لفظ ہمارا نام ہے. کروڑوں الف اللہ کا نام،
بے اللہ کا نام، پے اللہ کا نام، تے اللہ کا نام، جیم اللہ کا نام، ہے اللہ کا نام، تو اللہ کا نام، شین شین اللہ کا نام، عین غین اللہ کا نام، یہ تک اللہ کا نام۔ اب اتنے حروف سے جتنے اچھے لفظ بنتے جائیں سب اللہ کے نام۔ سب اللہ کے نام۔ 99 نام ہو سکتا ہے، آپ بہت ہم پر اعتماد رکھتے ہیں، ہماری ہر بات کو آپ بالکل صحیح سمجھتے ہیں، تبھی داد دیتے ہیں۔ آپ کو یہ یقین ہے کہ یہ ہمیں گمراہ نہیں کرے گا، اس لیے میں جلدی سے دلیل دے دیتا ہوں کہ اگر کوئی ذرا سی بھی بات سوچ رہا ہو، 2 نام میں آپ کو اللہ کے لیتا ہوں، مشہور ہیں اور قرآن میں ہے، قرآن کی آیت ہے 2 اور 99 میں شامل نہیں کیے گئے۔ لولم سب کو یاد آ جائے گا، 99 میں نہیں ہے، دیکھ لیجئے گا ابھی قرآن جا کے۔ 99 میں یہ 2 نام کیوں نہیں ہیں؟ ابھی کہتا ہوں، بتاتا ہوں کیوں نہیں ہے۔ خیر الرازقین، احسن الخالقین، دونوں 99 میں نہیں ہے۔ جب 2 نہیں ہے تو 1000 نہیں ہے، تو بابا کیوں نہ رکھا 99 میں؟ رازقین، خالقین، شرک کا خطرہ ہو رہا تھا۔ ڈر کیا تھا؟ اس لیے کہ ہم سب تو خالقین میں آ نہیں سکتے، ہم سب تو رازقین میں آ نہیں سکتے، تو پتا تھا نام محدود کرنے والوں کو کہ اگر یہ دونوں نام دے دیں گے بحث ہوگی تو آل محمد آ جائیں گے، رازقین میں بھی اور خالقین میں بھی، اس لیے قرآنی نام چھوڑ دیے۔ اچھا ایک اور نام جو سب کی زبان پہ چڑھا ہوا ہے، کوئی مجمع میں بچہ، بڑا، بوڑھا، خواتین، شیعہ، سنی، ہر ایک کی زبان پہ ایک نام چڑھا ہوا ہے اور 99 میں نہیں ہے۔ دھاندلی دیکھ رہے ہو؟ ننانوے میں ایک نام بھی اتنا زبان پہ نہیں چڑھا، اور جو چڑھا ہے زبان پہ وہ چھوڑ دیا گیا۔ کون سا؟ خدا۔ خدا کی قسم، خدا حافظ، خدا تم کو رکھے، خدا کرے سلامت رہو، اور خدا نہیں ہے۔ کیوں بھائی؟ کیوں 99 میں کیوں نہیں ہے؟ اچھا تو اللہ کا نام نہیں ہے؟ جگہ جگہ رسول خدا، رسول خدا، رسول خدا لکھ رہے ہیں، رسول خدا 99 میں نہیں ہے۔ یا تو یہ سمجھے کہ رسول خدا پورا رسول اللہ کا نام ہے۔ لیکن بھائی یہ اتنا تو بولتے لکھتے ہیں نا، خدا وند عالم بولتے ہیں کہ نہیں؟ لکھا ہوا پڑھا ہے، تو پھر 99 میں کیوں نہیں؟ کیوں نہیں؟ اچھا نہ ہوگا ان کا نہیں، یہ خدا خدا کچھ تو۔ اچھا دیکھیے کمال، میں نے کہا شاعری کے خدائے سخن میر انیس تھے، یہ نہ کہیے شرک ہو جائے گا۔ آپ نے میر انیس کو اللہ بنا دیا، خدائے تغزل میر تقی میر تھے، یہ مت کیجئے۔ جب 99 میں نہیں ہے تو استعمال ہو جانے دیجئے۔ نہیں یہ بھی ہے، لیں گے بھی نہیں اور استعمال بھی نہ کیجئے، تو پھر کیا کہیں؟ نہ خدائے سخن کہیے۔ اور جو جہاز چلاتا ہے کپتان، اسے کہتے ہیں نا خدا، یعنی کہ خدا جہاز کا خدا، اسے کہتے ہیں نا خدا، شرک نہ ہو جائے۔ اور 99 میں نہیں ہے۔ بھائی کسی بھی نام میں کوئی شرک نہیں ہو رہا،
یہ جتنے نام ہیں یہ صفات ہیں، اور علی کہہ رہے ہیں کہ یہ ساری صفات ہم میں ہیں۔ آل محمد کہہ رہے ہیں نحن ہم ہیں، اللہ کے اسما ہم ہیں۔ کیا گھبراہٹ ہو گئی اس میں؟ کیا پریشانی؟ پھر بھی فضائل بڑھ نہیں رہے، اس لیے کہ ہم سمجھ ہی نہیں سکتے، ہم سمجھ ہی نہیں سکتے۔ ایک اور آیت اللہ حسن ابتہی، وہ اپنی کتاب نور کا سفر اس میں لکھتے ہیں، خطبہ لکھتے ہیں مولا علی کا بھی اور امام زمانہ کا، اور دونوں ایک ہی بات فرما رہے ہیں۔ کہتے ہیں فرمایا کائنات تو کچھ بھی نہ تھی اور ہم دیکھ رہے تھے، کچھ نہ ہونے پر بھی ہم دیکھ رہے تھے، پتہ نہیں پہلے کیا تھا۔ ایک نور کا سفر تھا، کتاب کا نام ہے نور کا سفر، آیت اللہ کہہ رہے ہیں ایک سفر تھا نور کا، نور کے دریا تھے، اس دریا میں حجابات کے اندر 12 ہزار برس ہم سفر طے کر رہے تھے۔ 12 حجاب تھے، حجاب عظمت، حجاب عزت، حجاب کبریا، حجاب جبروت، اور 12 ہزار ایک حجابات میں ہوتے ہوئے ہم آگے بڑھے۔ جب آخری حجاب سے ہمارا نور نکلا تو اللہ نے ہمیں آواز دی، اللہ نے آواز دی تو ہم سجدے میں گر گئے، اور جب سجدے سے رسول اللہ کے نور نے سر اٹھایا تو پیشانی پہ پسینہ آیا، وہ پسینہ ٹپکا، جب وہ ٹپکا تو اس سے 1,24,000 انبیاء بنے۔ جیسے ہی انبیاء خلق ہوئے، پھر ہمارے نور سے فرشتوں کو خلق کیا، اربہ ارب، 1 ارب 2 ارب نہیں، اربہ ارب، اور نورانی فضا میں سب اڑتے پھر رہے تھے بادلوں کی طرح، کسی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، کوئی ادھر کوئی ادھر کوئی ادھر کوئی ادھر کوئی ادھر۔ ایک بار اللہ نے ہمیں حکم دیا، علی کہہ رہے ہیں اور امام زمانہ 12 آ گئے اس میں، پہلا بھی 12واں بھی، کہ ان کو ترتیب سے ان کا کام بتاؤ۔ ہم نے سب کی ترتیب بنائی، پھر ہم نے کائنات کو خلق کیا، عرش کو، کرسی کو، لوح کو، طوبہ کو، کوثر کو، سلسبیل کو، ہم سب بناتے چلے۔ ہم کن کہتے گئے بنتا گیا، کن کہتے گئے بس، جیسے جیسے ہم کن کرتے گئے، اور جو ہمارے نور میں تھا، جو ہم دیکھتے تھے وہی بنا دیتے تھے، ہم خلق کرتے گئے، اور اس کے بعد فرشتوں کو وہاں مقرر کرتے گئے، اور پھر فرشتوں کو ہم نے آواز، سب آئے، ہم نے بٹھایا اور ہم نے ان سے کہا بیٹھو سبق لو۔ ہم نے انہیں علم پڑھانا شروع کیا، ہم نے انہیں سکھانا شروع کیا، انہیں ہم نے دربار جبروت الہی سکھایا، ہم نے انہیں علوم سکھائے، ہم نے انہیں پڑھایا۔ صدیاں بیت گئیں انہیں ہم سے سیکھتے پڑھتے، یہاں تک کہ کیا ایک چھوٹا بچہ، اسے کیا پتا میں وجود میں کس اسپتال میں پیدا ہوا یا گھر میں پیدا ہوا، اسے تو
اشارہ ہے یہ میری ماں ہے، بس لپٹا جاتا ہے دامن سے. اسے کیا پتا رب کیا ہے؟ 6 مہینے کے بچے کو کیا پتا؟ کیا پیدا ہوتا ہی اللہ ایک آپ نے کہا تھا؟ کیا جب آپ پیدا ہوئے تو لا الہ الا اللہ کہا تھا؟ آپ کے لیے تو جو کچھ ہے اللہ، پیغمبر، امام، سب ماں ہے. ابھی تو دین کا نہیں پتا، باپ جو چاہا وہ ماں سے مانگ لیا. ذرا سا خوف محسوس ہوا، ماں سے لپٹ گئے. کوئی تیز آواز آئی، ماں سے لپٹ گئے. تصور میں آؤ، کبھی بچے کو ماں سے لپٹتے نہیں دیکھا، ماں کو پالتے نہیں دیکھا. تو فرماتے فرشتوں کا یہ عالم تھا کہ ذرا سا اشارہ ہم سے لپٹ جاتا، ہم ہی کو سب کچھ. اگلا جملہ برداشت کر سکو گے؟ پہلا جملہ سنایا تھا، یا ملک برداشت کر سکتا ہے، یا انبیاء، یا جن کا امتحان ہوا ہو وہ برداشت کرے گا. امام زمانہ فرماتے ہیں صدیاں کروڑوں برس فرشتے ہم کو اپنا رب سمجھتے رہے. حیدر 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 حیدری 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 برائے سیدہ سلامتی قائد ملت اللہ حضرت علامہ ڈاکٹر ضمیر اختر نقوی. نعرہ سلوات. ہمیں اپنا رب سمجھتے رہے، یہاں تک کہ ہم نے دیکھا کہ وہ علم تھوڑا سا سیکھ گئے تو پھر ایک دن ہم نے ان کو بتایا ہمارا بھی ایک رب ہے. یہ توحید کا سفر. تو وہ سوچنے لگے جب یہ ایسے تو ان کا رب کیسے؟ جب یہ ایسے ہیں تو ان کا رب کیسا ہوگا؟ اب تھوڑا تھوڑا رب سمجھ میں آیا. آپ سمجھے فضائل علی کیوں سناتے ہیں؟ جب ہمارا علی ایسا ہے تو اس کا رب کیسا؟ وہی توحید کا سفر، وہی اللہ ایک. ساری زندگی پڑھتے رہو فلانا بادشاہ گزرا اور فلانا حاکم گزرا اور فلانا حاکم. تصور میں لاؤ، یہ ہلاکو ہے، چنگیز خان ہے، یہ فاتح اعظم ہے، یہ سکندر ہے، یہ فلانا ہے، یہ ہٹلر ہے، یہ فلانا ہے. اور اس کے بعد سوچو ان کا اللہ کیسا ہوگا؟ ہلکے پڑ گئے نا. ان کا اللہ کیسا ہوگا؟ جیسے یہ ہیں ویسے ان کا اللہ ہوگا. ایسی ہستیاں چاہیے تھیں اللہ کو تاکہ ان کو دیکھ کر لوگ یہ محسوس کریں میں کیسا ہوں، میں کیسا ہوں. کیا سب کے اوپر وہی آئے گی مسلمانوں پر کہ اللہ ایسا ہے؟
گھر گھر میں فرشتہ اترے گا کہ اللہ ایسا ہے. یہ ایک طریقہ کار تھا. میں چھپا ہوا خزانہ تھا. میں نے چاہا کہ میں ظاہر ہو جاؤں. یہی تو میرا خزانہ تھے. میں تھوڑی ظاہر ہوا, یہ ظاہر ہوئے. 14 معصوم ظاہر. یہ ہے توحید کا سفر. پتہ چلا مجلسوں کا موضوع کیا ہے؟ اللہ ایک, اللہ ایک. تو ہم کیا چاہتے ہیں؟ آپ کیا چاہتے ہیں؟ قصے تو سب سن چکے ہیں. ہمیں پتہ ہے خیبر کیسے ہوئی, خندق کیسے ہوئی, احد میں کیا ہوا, بدر میں کیا ہوا, سب پتہ ہے. بچے بچے کو پتہ ہے. تو پھر کیا کوشش ہے؟ کوشش یہ ہے جیسے فرشتوں نے جانا کہ ان کا رب کیسا ہے, ہم علی کے فضائل بیان کر کے یہ جاننا چاہ رہے ہیں معرفت الہی اللہ کیا ہے. اس لیے یہ فضائل علی پڑھے جا رہے ہیں شدت کے ساتھ, تاکہ ہم اپنے رب کو پہچان سکیں. اور رب کو پہچاننے کے لیے نور کی قربت چاہیے. اور ہم نے تو علی کو بحیثیت امام جانا ہے, نور کا تو کچھ پتہ ہی نہیں. علی نے کہا ہم نے تم پر اپنے نور کو ظاہر ہی نہیں کیا. ایک شخص نے کہا کہ کچھ نور میں سے دے دیجئے, وہاں پہ بات رک گئی تھی. علی نے کہا کان قریب لا, ایک بات سنا دی. اس کا تو کلیجہ پھٹنے لگا, وہ تو کپڑے پھاڑ کے بھاگنے لگا. علی نے کہا بھاگ نہیں, جنگل میں جا, ایک گڑھا کھود اور اس کے اندر منہ ڈال کے جو میں نے سنایا بار بار کہہ. وہ بھاگا بھاگا گیا اور گڈھا کھودنے کی فرصت ہی نہیں تھی. ایک دم بس جب اکیلا ہوا تو زمین کی طرف منہ کر کے وہ بات کہہ دی جو علی, تو زمین پھٹ گئی. پھٹ گئی. کیسے سن رہے ہو؟ نویں مجلس ہے, نویں مجلس. 3 آدمی آئے اور آ کے کہنے لگے امام حسین سے آپ کے فضائل تو بہت سنے ہیں رسول اللہ سے, ہزاروں ہمیں یاد ہیں, نور میں کا کچھ سنا دیجئے. حسین نے کہا سن نہیں سکے گا. امام حسین نے کہا سن نہیں سکے گا. بجد ہو گئے. ایک ہی کا سوال کر سکتے ہیں, دوسرے کی برداشت کہاں ہے؟ دوسرے کی برداشت کہاں ہے؟ آپ نے کہا 2 الگ ہو جاؤ, تیسرا میرے پاس آئے. کیسے سن رہے ہو؟ مجھے نہیں پتا تم کیسے سن رہے ہو. کیا سب نیا نیا لگ رہا ہے؟ سب نیا نیا لگ رہا ہے. تو کیا اللہ کو سب پرانے زمانے سے جانتے؟ ابھی بھی نہیں سمجھے؟ بڑا تعارف ہے, بڑی دوستی ہے. کوئی مسلمان دعویٰ کرے ہم اللہ کو جانتے ہیں, ہم سمجھانے کو تیار ہیں. حدیثوں سے سمجھ میں نہیں آئے گا, سیرت آل محمد سے سمجھنا ہے. تو آؤ ہم سمجھائیں. کہا ایک آئے, کہ کان میرے قریب لا. حسین نے کچھ کہا, جیسے ہی کہا منہ کے بل گرا اور منہ سے جھاگ نکلنے لگا. پاگل ہو گیا. وہ 2 پکار رہے تھے, اس نے سنا ہی نہیں, منہ اٹھا کے نکلتا چلا گیا. کہا اب اسی عالم میں مر جائے گا, یہ اسی عالم میں مر جائے. منع کیا تھا, منع کیا تھا. نہ پوچھ کیا راز کیا ہے. ابھی تو سب راز میں باتیں ہو رہی ہیں. یہ راز کیا ہے؟ پتہ چلا نور کی بات ہم نہیں اٹھا سکتے. ہم نے تو علی کو دیکھا, غدیر میں دیکھا, مولا بنے دیکھا, مسلمانوں نے 4تھی خلافت پہ تخت پہ دیکھا. بھائی اتنا ہی تو دیکھا, اتنا ہی تو. اور پڑھ چکا ہوں, شاید پہلے عشرے میں پڑھا تھا کہ مولانا روم نے اپنی مثنوی میں کہا کہ ایک دہقان کا بڑا خوبصورت بیل تھا, رات بھر اس کا خیال رکھتا تھا, وہ رات بھر بولتا تھا, سمجھتا ہے اچھی طرح سے ہے بیل. ایک دن آواز آنا بند ہو گئی تو اٹھا, اندھیرا بہت تھا, تو کہ دیکھیں میرے بیل کو کیا ہو گیا, خاموش کیوں ہو گیا.
وہ شیر آ گیا تھا بیل کھا کے اور بیل کی کھال اوڑھ کے وہیں بیٹھ گیا تھا. اب یہ ٹٹولتا ہوا چلا میرا بیل کہاں ہے, میرا بیل کہاں ہے. اب اس نے ہاتھ پھیرا, ہے تو میرا بیل, ہاں یہ دم ہے اس کی, اور اچھا یہ اس کے سینگ ہیں, یہ ہے تو میرا بیل, مگر بولتا کیوں نہیں, تو خاموش کیوں ہو گیا. تو شیر اندر سے سوچنے لگا کہ ہائے اندھیرے میں مجھے دیکھ رہا ہے, اگر روشنی میں دیکھے کہ میں شیر تو کلیجہ پھٹ جائے. مسلمانوں نے علی کو اندھیرے میں دیکھ, کلیجے پھٹ جائیں, کلیجے پھٹ جائیں. تو اب ہم ابتدائی تعلیم سے ڈگری لے چکے, فضائل علی یاد ہو چکے, جنگیں یاد ہیں, حدیث قصہ یاد ہے, مودت کی آیت یاد ہے. اب ہم محبت میں بہت زیادہ اضافہ چاہتے ہیں. نور کیا ہے؟ اب تو یہ سفر ہے تاکہ اس نور کے ذریعے ہم اس کا نور پا سکیں. بس اب فضائل کے آخری جملے اور اس کے بعد فضیلتیں آپ کو سناتے ہیں, کتاب سے اپنے موضوع پہ آتے ہیں. حسن ابتہی کہتے ہیں کہ جب تک علی کے نور کو نہیں سمجھو گے تمہیں معرفت حاصل نہیں ہوگی. آخری جملے ان کے بتا رہا ہوں, بڑی موٹی سی کتاب ہے, میں نے تو ایک حصہ لے لیا اس کا. وہ کہتے ہیں علی کا نور سمجھو, جس دن تم نے علی کا نور سمجھ لیا تم بھی نور ہو جاؤ گے. اور اس کے بعد کہتے ہیں جب میں نے علی کے نور کو سمجھنا شروع کیا تو میں نور بنا. اب نور کی خاصیت یہ جہاں چاہے جائے تو میں ایک بار نور بنتا ہوں, کبھی علی کے پاس, کبھی حسین کے پاس, کبھی امام مہدی کے پاس, سامنے بیٹھ کے باتیں ہوتی ہیں. باتیں ہوتی ہیں, اور جو جو باتیں انہوں نے امام زمانہ سے کی ہیں سب اس کتاب میں لکھی ہیں کہ میں اپنے کو تحلیل کر لیتا ہوں اور نور بن کر ان کے قریب پہنچ جاتا ہوں. جب تک تم نور نہیں بنو گے ان سے ملاقات کیسے؟ اس مادی جسم میں ملاقات نہیں ہو سکتی. آتے ہیں وہ, بیٹھتے ہیں تمہارے پاس, مجلس میں آتے ہیں, جب حدیث قصہ پڑھتے ہو سب آتے ہیں, مجلس میں سب آتے ہیں, دیکھ تو نہیں سکتے. نور بنو, ڈرو نہیں کہ یہ اب یہ سوچنے لگ جاؤ ہم نور کیسے بنیں. سوچو نہیں, یہاں سوچنے کا ٹائم ہی نہیں, سوچنے کا وقت نہیں ہے. تیاری کرو, تیاری کرو, تیاری. نور موجود ہے, جب وہ نور آئے گا تو کیسے جاؤ گے اس کے پاس؟ اس مادی جسم میں نور بن جاؤ. نور کا سفر سمجھو. اب اس فضیلتوں سے باہر نکلو اور دیکھو, سن لو اور یہاں سے نکل کے کان بند کر لو, یہ بند کر لو, آواز کان میں نہ آئے. علی کو بڑھا دیا, نصیری ہیں یہ تم نے سنا, جو سنا تھا وہ سب غائب. چونکہ بدعت کی آواز کان میں چلی گئی اب تم نور نہیں بن سکتے, ورنہ اب تک تو تم سب نور بن چکے ہو. چونکہ نجس آوازیں کان میں آ جاتی, پاک آواز کے بعد نجس آواز. ورنہ اب تک تو سب نور بن چکے ہوتے. اب تم کہو گے ہمارے سمجھ میں ضمیر اختر کی باتیں نہیں آئے. معجزہ کیا ہے؟ نور. معجزہ کیا ہے؟ نور. معجزہ کیا ہے؟ نور.
کسی نے دیکھا کسی نے نہیں دیکھا، ہمیں تو نہیں نظر آیا، اس لیے کہ آپ نور نہیں بنے۔ نور بنیے، زری پہ جائیے، آپ کو امام حسین نظر آئیں گے۔ تو یہ جو اتنے قصے لکھے ہیں، فلاں عالم ملا، فلاں عالم ملا، فلاں عالم ملا، اب لوگ نور بننے کی کوشش کرتے تھے۔ جب آپ امام حسین کے روضے کے باب قبلہ سے باہر نکلیں اور سیدھی سڑک پہ ایسے چلے جائیں، تھوڑی دور بڑھیں گے، الٹے ہاتھ کو ایک چھوٹا سا روضہ، نیلے رنگ کا گنبد بنا، خوبصورت سا روضہ، خوبصورت سا روضہ۔ ایک عالم ہے، ایک عالم کا مزار ہے، وہاں جائیے گا، خود نام بتائے گا کس کا، یہ کس کا مزار ہے۔ باب قبلہ کی طرف امام حسین کے آگے بڑھیں گے، مین روڈ پر فٹ پاتھ پر روضہ بنا ہے، بنا ہوا ہے۔ فہد ہلی، آیت اللہ فہد ہلی، ایک ہے علامہ ہلی، وہ بہت بڑے ہیں، یہ بھی عالم ہے، یہ فہد ہلی ہے۔ وہی روضہ امام حسین کے سامنے۔ اب بتائیں کتنے نورانی تھے۔ ایک یہودی عالم آیا، یہ کھڑے ہوئے اپنے باغ میں درختوں کو پانی دے رہے تھے، ہاتھ میں کدال تھی لوہے کی، اس سے زمین کھود کھود کے پودے لگا رہے تھے، پانی دے رہے تھے، باغبانی کر رہے تھے۔ جیسے ہی وہ آیا، اس نے کہا یہ بتائیے آپ کے ائمہ کے پاس موسیٰ جیسا معجزہ تھا؟ تو وہ پلٹے، کہنے لگے کون سا معجزہ تھا موسیٰ کے پاس؟ کہنے لگا ان کا لکڑی کا عصا جو تھا وہ اژدہا بن گیا تھا، تو انہوں نے اپنا کدال اس کے سامنے پھینکا، وہ بھاگا۔ اب اتنی دیر سے تم سوچے تھے یہ ضمیر اختر مجھے کیا سکھا رہے ہیں کہ میں نورانی بن جاؤں؟ تم نورانی بن جاؤ، کوئی آ کے تم سے پوچھے علی نے آفتاب کیسے پلٹایا تھا تو ایسے کر۔ علامہ اقبال کا کلام پڑھو تو ان کے ہاں ایک محفل سجائی ہے، انہوں نے پورا مجموعہ ایک محفل سجائی، ایک اجلاس سجایا، اس میں سب کو بلایا، مولانا روم، شمس تبریز، یہ وہ، تو مرزا غالب کو بھی بلایا، تو انہی کے اشعار انہیں سنا کے کہہ رہے ہیں آپ ہمارے ساتھ یہ کام کیجئے، آپ یہ، انہی شعروں میں جو مفہوم ہے۔ تو غالب کو جب مخاطب کیا، علامہ اقبال نے کہا تو بھی نصیری میں بھی نصیری، تو آگے کا سنو گے، غالب کا ہی شعر پلٹا کہ ہم دونوں نصیری ہیں، آؤ ہم دونوں مل کر آفتاب پلٹا۔ یہ جو آپ کو کہتے ہیں نا مذاق ہوئے نصیری ہو گئے، مذاق بنایا ہوا نصیری ہو گئے، ارے جس نے پاکستان کا خواب دیکھا اس کی کتاب کھول کے پڑھو تو 5 وقت کی نماز کے بعد جو مناقب مولا علی کے مصلی پہ بیٹھ کے علامہ اقبال پڑھتے تھے، چھپا ہوا بازار میں موجود ہے، اس میں ایک جگہ پر فضائل علی پڑھتے چلے جا رہے ہیں، نماز کے بعد مناقب پڑھتے تھے علامہ اقبال، اس میں لکھا ہوا ہے، اور پڑھتے پڑھتے یہ فضائل یہ فضائل یہ فضائل یہ فضائل، اور ایک جگہ کہنے لگے شاید تو مجھے نصیری کہہ دے، تو اگر تو مجھے نصیری کہہ دے گا تو میں خاموش ہو جاؤں گا۔ نہیں سمجھے؟ میں تردید نہیں کروں گا، یعنی یہ ٹائٹل ایسا ہے کہ مجھے شرمندگی نہیں۔ ارے تو ہمیں نصیری کہنے والوں، پاکستان کا تو بانی نصیری تھا، ہم تو نہیں ہیں۔
ہم کوئی علامہ اقبال ہیں؟ لوگ کہتے ہیں علامہ، لیکن ہم کوئی علامہ اقبال تھوڑی ہیں، نہ آپ علامہ اقبال ہیں تو آپ نشیری کیسے ہو جائیں گے؟ یہی ناز غالب کو تھا، غالب کو بھی یہی ناز تھا، مزہ آتا تھا جلانے میں دلی والوں کو۔ بحث و جدل بجائے من، جوئے میں کندراں، کس نفسس جمل نخاس، کس نفسس فدک نخات۔ ہٹاؤ، بحثیں نہ کرو ہم سے، ہم جا رہے ہیں میکدے میں، ہم میکدے میں جا رہے ہیں، ہمارا دل بھر گیا ان بحثوں سے، ہم جا رہے ہیں میکدے میں۔ اب کسی کو آنا ہے تو وہاں ہم سے ملاقات کرے اور پھر ہم سے آ کے پوچھے جمل کیا ہے، فدق کیا ہے، جمل کیا ہے، فدق کیا ہے، جمل کیا ہے، فدق کیا ہے۔ غالب، مرزا غالب بڑے پائے کے لوگ تھے، بڑے پائے کے لوگ تھے، نور کا سفر، ساری زندگی عرفی نے علی کے قصیدے کہے، ایسے ایسے قصیدے کہے، ایسے ایسے قصیدے۔ جہانگیر بادشاہ کا استاد تھا، اکبر نے بیٹے کو شاگرد کرایا تھا، عرفی کو اتالیق بنایا تھا، اس کو بھی کچھ سکھاؤ، کم وقت نے کچھ نہیں سیکھا، عرفی سے کچھ نہیں سیکھا شاگرد نے۔ یہیں لاہور میں ایک شعر میں کہا، مولا علی میں تو چاہتا ہوں جب مروں تو نجف میں دفن کیا جائے۔ نور کا سفر، نور کا سفر، میں چاہتا ہوں میں نجف میں گاڑا جاؤں۔ مر گیا، سب نے گاہ میں شاہ میں جا کے دفن کر دیا۔ یہ 300 سال پرانی بات بتا رہا ہوں، 300 سال گزر چکے، اکبر بادشاہ کو گاہ میں شاہ میں دفن کر دیا۔ اس کے دوسرے دن ایک اور ایرانی سوداگر مر گیا، اس کے بعد اس کی قبر بن گئی۔ اس کے تمام خاندان والوں کو ایران میں پتہ چلا سوداگر مر گیا۔ ایک سال کے بعد وہ آئے کہ میت ہم لائیں گے اور ایران میں دفن کریں گے۔ اب جو وہاں پہنچے تو قبروں پہ تختی تو ہوتی نہیں تھی، عرفی کی قبر کھود لی اور کھود کے میت لے گئے، اور جب ایران پہنچے کہنے لگے اب تو ہم نجف میں بند کریں گے، تو بہت بڑا سوداگر تھا، نجف لے گیا، عرفی نجف پہنچ گئے، گاہ میں شاہ سے نجف۔ یہ ہے نور کا سفر۔ تو معجزے کو سمجھو تاکہ معجزہ تمہیں بھی نظر آئے۔ ہر وقت کہیں رہو دل میں علی، اس سے آسان نسخہ نہیں بتا سکتا بچوں۔ کہیں رہو، سو جاگو، آفس جاؤ، کالج جاؤ، اسکول جاؤ، بتانا کسی کو نہیں دل کا راز کہ میرے دل میں کون ہے۔ ہر وقت دل میں بس ایک خیال ہے، علی علی علی۔ یہ کر لو گے، آسان سی بات بتائیے، مشکل نہیں ہے، بھول چوک تو ہو جاتی ہے، بھول چوک تو ہو جاتی ہے۔ ابھی یاد تھی بات، بھول گئے، پھر کوئی اور بات یاد آ گئی، پھر بھول گئے، کوئی اور بات یاد آ گئی۔ لیکن یہ ریاض ہے کہ یہ نہیں بھولنا، تصور میں دل میں ہے، بات کر رہے ہیں
ہاں ہاں ٹھیک ہے، سب خیریت ہے، دل میں علی، ہاں ہاں یہ کام کر، دل میں علی، ہاں بھائی یہ کام کرنا، دل میں علی کر لو گے؟ اگر کسی نے مشق کر لی، خدا کی قسم، قرآن کی قسم، دین کی قسم، رسول اللہ کی قسم، جو بات کہہ رہا ہوں وہ محسوس کرو گے، تمہیں محسوس ہوگا کوئی تمہارے ساتھ چل رہا ہے۔ بہت سے لوگ جو بعد میں آئے اور پہلی تقریر جنہوں نے نہیں سنی تھی، انہوں نے پوچھا یہ کون سی کتاب ہے؟ اسی لیے تو کہتے ہیں تسلسل سے چیز کو سننا چاہیے، مزہ اسی میں ہے۔ کتاب ہے خصال آیت اللہ شیخ صدوق، چھاپا ہے انصار حسین، یہ بیٹھے، کتنا نورانی چہرہ ہے ان کا، ان کی مسکراہٹ پہ تو بس میں آپ کو کیا بتاؤں، مومنوں کی مسکراہٹ، یہ مولا علی کا عطیہ ہے ان کو، اور ان کے ادارے نے شیخ صدوق کی ساری کتابیں چھاپ دی، اگر وہ سب پڑھ لیجئے تو آپ وقت کے سب سے بڑے عالم بن جائیں گے۔ حالانکہ میں اپنا نقصان کر رہا ہوں، اگر ان کی کتابیں بھی کہیں گی تو میری کون خریدے گا، لیکن میں چاہ رہا ہوں آپ پڑھیں، یہ بنیادی کتابیں، شیعہ مذہب کی بنیادی کتابیں، اسی سے شیعہ مذہب بنا، فقہ سے نہیں بنا، ان کتابوں سے بنا ہے۔ ان سے بڑے آیت اللہ شیعوں میں نہ ہوئے ہیں نہ ہوں گے۔ کتابوں کی فہرست ان کی سوانح حیات پڑھیں گے، اسی میں دی ہوئی ہے کہ کیا کیا لکھ ڈالا، کتاب التوحید، علل الشرائع، ائمہ کے سوانح حیات، واقع کربلا، تمام امالی جس میں مختلف چیزیں، فقہ پہ کتابیں، علم کلام، شریعت، تفسیر، ارے دنیا کا کوئی موضوع ہے جو انہوں نے چھوڑ دیا؟ اور اس کے بعد بادشاہ کے دربار میں بیٹھے مذاکرہ کر رہے ہوتے تھے اور بادشاہ پوچھ رہا ہوتا تھا علی پہلے خلیفہ کیسے ہیں، تو وہ سمجھا رہے تھے کہ اس طرح ہے۔ بڑے بڑے مکالمے ہیں جو بادشاہ نے دربار میں ان سے بیٹھ کے کیے، وہ اگر آپ کو دیکھنا ہے تو وہ ایک دوسری کتاب میں دیکھنا پڑے گا کہ شیخ صدوق سے بادشاہ نے کیا کیا علی کے بارے میں پوچھا، تو وہ کتاب ہے مجالس المومنین قاضی اللہ شوستی شہید ثالث کی، جس میں شیخ صدوق اور بادشاہ کی بہترین گفتگو مولا علی کے موضوع پر ہے، اور صرف موضوع ہے خلافت۔ تو یہ سب چیزیں علم ہیں۔ اب بھائی میں تو یہی دے سکتا ہوں، میرے پاس یہی ہے، اور میں کیا دے سکتا ہوں؟ تو یہ 47ویں فضیلت مولا علی فرماتے ہیں کہ رسول، اب شاید یہی ایک پر ختم ہو جائے تقریر، اس لیے کہ اب تو سلسلہ ہے نا، تو 47 ہو جائیں گی، بہت ہے، 48 49 50 20 بج جائیں گی، 23 تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آخری فضیلت جو اس کی 70 نمبر کی ہے وہ حدیث قصہ پر ہے، تو اگر 70 تک سنیں گے تو بہت ہی آپ کو نورانی بننے میں آسانی ہوگی۔ وہ نورانی نہیں، شاقیق والا نورانی نہیں، یا یہ پیچھے نورانی مسجد نہیں، یا میاں نورانی نہیں، یہ اور ہی نورانی ہے، 3 نورانیوں سے ہٹ کے یہ نور۔ تو جناب علی فرماتے ہیں مولا کہ رسول خدا نے مجھے وصیت کرتے ہوئے بہت اہم، یہ فضیلت ہے مولا علی کی، بہت اہم،
رسول خدا نے مجھے وصیت کرتے ہوئے اپنے قرضوں کی ادائیگی کا اور ان کے وعدوں کو پورا کرنے کا حکم دیا. تو میں نے عرض کیا، آپ کہیں گے رسول اللہ قرض کیوں لیتے تھے؟ جتنی لڑائیاں ہوئیں نیزے خریدنے کے لیے، تلواریں خریدنے کے لیے، گھوڑے خریدنے کے لیے، اور سب کا کھانا پینا وظیفہ، آپ کیا سمجھتے ہیں 87 غزوات اور ہر لڑائی سے پہلے قرضہ، لاکھوں روپے کی ایک ایک لڑائی ہوئی ہے. نیزے بن کے ہندوستان سے سمندر سے آتے تھے، پانی کے جہاز سے. نیزے عرب میں نہیں بنتے تھے، ہندوستان سے آتے تھے، پیسہ ہندوستان کو بھیجنا پڑتا تھا. ابھی تو وہاں لگی تھی نمائش، کون سی جگہ ہے وہ؟ سب کو یاد ہے. کتنے لوگ دیکھنے آئے تھے اور وہ کہہ رہے تھے یہ والی بندوق اگر آپ نے لے لی، یہ کمپیوٹر سے چلتی ہے، بازار میں 5 لاکھ کی ملے گی، ہم 2 لاکھ کی دیں گے. اسلحہ ایسے بک رہا تھا جیسے شلجم بکتے ہیں. ایک طرف ملک کو پاک بھی کیا جا رہا ہے، اسلحہ سے پاک کرو، اور دوسری طرف دیا جا رہا ہے یہ لیجئے، یہ لیجئے، یہ لیجئے. ہاں کیا دوہری پالیسیاں ہیں. قربان جاؤں اس ملک کے. واہ 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 واہ. اور عوام کے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا، خدا کرے سمجھ میں نہ آئے. نہیں سمجھے، قرضدار ہو رہا ہے ملک، قرضدار ہو رہا ہے. کس وجہ سے؟ اسلحوں کی وجہ سے. تو بھائی جب لڑائیاں ہوں گی عرب میں تو رسول اللہ بھی تو قرضدار ہو جائیں گے. جب اسلحہ خریدا جائے گا تو قرضدار ہو جائیں گے. تو اتنا قرضہ رسول اللہ نے ہر لڑائی سے پہلے لیا. آسمان سے کیا تلواریں آ رہی، آسمان سے نیزے آ رہے تھے. گھوڑے کیا اوپر سے جبریل لے کے آتے تھے. اور سب کا رزق موسیٰ کی طرح من و سلوہ آتا تھا. حضوری کو تو کھلانا ہے میدان جنگ میں، اب چاہے 1 مہینے پڑھے رہیں. اور پھر وہ خیمے جو لگتے تھے وہ کتنے قیمتی ہیں. تو بھائی لاکھوں کروڑوں کا حساب تھا. رسول اللہ کے پاس کوئی خزانہ تھا یا کھود کے زمین سے نکال رہے تھے؟ ایک منقبت سمجھانے کے لیے کیا کیا سمجھانا پڑ رہا ہے. عرب کا پورا جغرافیہ، تاریخ، علم کلام، کیسے کیسے سمجھا رہا ہوں میں آپ کو. تو علی کہتے ہیں مجھ سے کہا کہ وعدوں کو پورا کرنے کا حکم دیا. تو میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، آپ تو اس بات کو جانتے ہیں کہ میرے پاس مال نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا اللہ تمہاری مدد کرے گا. یہ ہمارے آپ کے کلمے تھوڑی ہیں، اللہ آپ کی مدد کرے گا، آپ کی مدد کرے گا. یہ رسول اللہ کہہ رہے ہیں، اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں اللہ مدد کرے گا. تو بھائی کیا ہوا؟ پس میں نے آپ کے قرضوں کی ادائیگی اور آپ کے وعدوں کو پورا کرنے کا ارادہ کیا، مگر یہ کہ اللہ نے میرے لیے آسانی پیدا کر دی. یہاں تک کہ میں نے آپ کے بہت سارے قرضے ادا کر دیے اور آپ کے بہت سارے وعدوں کو وفا کر دیا کہ ان کی تعداد 80,000 تک پہنچی تھی. 80,000 قرضے 80,000 تھے، 80,000 کا قرضہ نہیں، 80,000 قرضے تھے. تو میں نے پورے کر دیے اور کچھ باقی رہ گئے کہ جن کی وصیت میں نے اپنے بیٹے حسن کو کر دی ہے کہ وہ اس کام کو مکمل کریں. تو نسلوں میں قرضے ادا ہو رہے ہیں، نسلوں میں قرضے ادا ہو رہے ہیں. ایک آیا بہت قبیلے کا دعویٰ کرتا ہوا ہمارے ہاں اتنے لوگ ہیں ہمارے ضلع میں 70,000. میں ان کو کلمہ پڑھوا سکتا ہوں، مسلمان کر سکتا ہوں.
کہا تمہارا نام؟ کہا میرا نام ابو سمسام ہے۔ کہا اچھا اگر تم نے سب کو مسلمان کر دیا تو سب کو کلمہ پڑھوا کے آنا میرے پاس، میں تمہیں 70 اونٹ سرخ رنگ کے کالی آنکھوں والے، یہ عرب کے سب سے قیمتی اونٹ ہوتے ہیں، کالی آنکھ سرخ رنگ کے اونٹ، اور ہر اونٹ پر مخمل و دیبا کے تھان لدے ہوئے، اشرفیاں سونے کی، جواہرات سے بھرے صندوق سب کی پیٹھ پہ رکھے ہوں گے، اور 70 اونٹ دیں گے تمہیں۔ اس نے کہا بس آپ نے وعدہ کر لیا، قرضہ ہے رسول اللہ کا، لا الہ کے بدلے میں کچھ دینا ہے رسول اللہ کو۔ رسول اللہ کا وصال ہو گیا، آپ نے رفیق اعلیٰ کی طرف سفر کیا۔ اب جتنی بھی دیر اسے لگی ہو، عربوں کو بدوؤں کو لا الہ کہلوانے میں محنت تو کی ہوگی، وعدہ جو بہت بڑا تھا، اس میں علی کہہ رہے ہیں وعدے بھی پورے کیے، قرضے بھی ادا کیے، اس میں قرضہ بھی ہے اور وعدہ بھی ہے۔ توجہ ہے نا؟ آپ کی تقریر ختم ہو گئی، میری چند جملے رہ گئے اور آپ تھک گئے۔ میں نہیں تھکا، نہ بابا، میں تھکتا نہیں ہوں فضائل علی بیان کرنے میں، میں آج تک تھکا ہی نہیں۔ آپ تھک جائیں بھائی آپ کو نورانی بننا ہے تو تھکیے نہیں بھائی۔ وہ آ گیا ابو سمسام، خاک اڑ رہی تھی مدینے میں، کئی سناٹا کیسا ہے؟ کہ رسول اللہ کی وفات ہو گئی۔ کہا تو ان کا نائب کون ہوا؟ کہ تشریف لے چلیے۔ پہلے تو شکل دیکھتا رہا، اب دل میں سوچ رہا ہے کہ قرضہ مانگوں کہ نہ مانگوں۔ اب پھر ہمت کر کے اس نے کہا بھائی رسول اللہ کی تو وفات ہو گئی، ہم سے وعدہ کیا تھا 70 اونٹ سرخ رنگ کے، کالی آنکھیں، اس پہ جواہرات، سونے کے سکے، اشرفیاں، درہم و دینار، مخمل و دیبا کے تھان لدے ہوئے، وعدہ کیا تھا رسول اللہ نے۔ ان کا کچھ چھوڑا ہی نہیں، انہوں نے کچھ نہیں چھوڑا، منہ لٹک گیا بیچارے۔ سلمان اسی وقت سے کھڑے تھے جب وہ آیا تھا۔ جب بیچارہ مایوس ہو گیا، چہرہ اداس ہو گیا، سلمان نے کہا تجھے اپنا قرضہ چاہیے؟ کہا مجھے چاہیے۔ کہا میرے ساتھ آؤ۔ بھائی توجہ رکھنا، مجھے پتا ہے تم تقریر کیسے سنتے ہو۔ علی کے گھر کا دروازہ بند تھا، سلمان ابھی دروازے کے پاس پہنچے تھے، اندر سے آواز آئی ابو سمسام تم آ گئے۔ ابو سمسام تم آ گئے۔ ایسے رسول اللہ کا وعدہ علی پورا کرتے ہیں، اس شان سے قرضہ ادا ہوتا ہے۔ میرا نام لے کے کس نے پکارا؟ سلمان نے کہا یہی تو وسیع ہے رسول اللہ کا۔ ابھی چہرہ نہیں دیکھا ابو سمسام نے، اور پھر علی نے ظہور کیا۔ سفید لباس، کالا امامہ، گویا استقبالیہ تیاری علی پہلے سے کیے بیٹھے تھے، اس دن آئے گا، اتنے وقت پہ آئے گا، اتنے وقت پہ ہمارے پاس پہنچے گا۔ رسول اللہ کی خبریں علی کو ایسی یاد تھیں۔ اچھا اب آپ کو پتا ہے کہ ابھی رسول اللہ کی وفات ہوئی ہے 11 ہجری، امام حسن امام حسین کتنے بڑے ہیں؟ 7، 7.5 اور 8 کے درمیان، اور علی کے ساتھ
8 سال کا بچہ بھی وہی لباس جیسے علی پہنے تھے اسی شان سے. اور اس کے بعد آپ نے قمبر کو آواز دی رسول اللہ کا عصا لاؤ. آپ نے رسول اللہ کا عصا لیا, آگے علی چلے, ساتھ ساتھ امام حسن, ابو سمسام, سلمان فارسی. اب وہاں سے تو مجمع اس لیے آیا تھا کہ ایک جگہ سے مایوس آیا ہے, دیکھیں علی کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں, کہاں سے قرضہ, تو پورا مدینہ امنڈ آیا تھا. اب سب نے دیکھا علی کا سفر بیرون مدینہ, جدھر پہاڑیاں تھیں اس طرف علی چلتے گئے اور ایک میدان میں پہنچے اور مجمع ہزاروں کا, رسول کا وعدہ وفا ہونے والا ہے, سب دیکھنے آئے ہیں. اور ایک بار علی نے کہا حسن مصطفیٰ یہ رسول کا اپنے نانا کا عصا پکڑو. امام حسن نے عصا پکڑا, علی نے کہا جاؤ سامنے کی پہاڑی پر یہ عصا مارو اور مار کر پہاڑ سے کہو رسول اللہ کا قرضہ دے دے. بھائی حدیث کا جملہ تھا, علی نے کہا میرے پاس کچھ نہیں ہے, رسول اللہ نے کہا اللہ مدد کرے گا, اسے کہتے اللہ اللہ کی مدد. پکارتے تو سب ہیں اللہ مدد کرے, آج تک کسی کی ہے؟ ایسے مدد ہوتی ہے, یہی ہے نور کا سفر, ایسے ہوتی ہے اللہ کی مدد. کجاؤ اس پہاڑ پہ اپنے نانا کا عصا مارو اور پہاڑ سے کہو رسول اللہ کا وعدہ وفا کر. پہاڑی پھٹی, جیسے جناب صالح نے اشارہ کیا تھا, قرآن میں ہے کہ قوم نے کہا تھا ایک ناقہ اور ایک اس کا بچہ چاہیے. صالح نے کہا ایمان نہیں لاؤ گے, میں تمہیں عذاب میں مبتلا دیکھ رہا ہوں, میں پہاڑی پھاڑ دوں گا, ناقہ نکل آئے گا, تم کافر رہو گے. یہاں بھی یہی ہوا. ایسا ہی ہوا. صالح نے ناقہ نکال دیا اور ایک بچہ اونٹنی کے ساتھ ساتھ آیا, اونٹنی کے ساتھ ساتھ آیا. اللہ نے کہا صالح قوم سے کہہ دو ناقۃ اللہ, یہ اللہ کا ناقہ ہے. کس سورے میں ذکر ہے؟ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها, اور اسی میں ہے کہ ناقہ صالح کو قتل کر دیا گیا, ناقۃ اللہ کو ایک بدبخت نے قتل کیا. اسی سورے میں, یہ سورہ عید کی نماز میں پڑھا جاتا ہے. ارے نماز میں اونٹ ہے, اونٹ ہے. نماز میں گھوڑا بھی ہے اور اونٹ بھی ہے. واہ واہ واہ, کیا کہنے مسلمانوں کو, کیا شیعہ کیا سنی. اونٹ پڑھیں گے نماز میں, گھوڑا پڑھیں گے نماز میں, تشہد میں علی نہیں. میرے سمجھ میں یہ باتیں نہیں آتی, میں سمجھ میں نہیں آتی. والشمس وضحاها والقمر اذا تلا, سورج اور چاند پڑھیں گے. سورج کا ذکر نماز میں, چاند کا ذکر, اور فاطمہ بنت اسد کے چاند کا ذکر نہیں کریں. ارے یہ چاند تو روز نکلتا ہے, علی تو وہ چاند ہے جو کعبے سے کعبے کے چاند کو تو نماز میں ہونا چاہیے. پہاڑی پھٹی اور اس میں سے ایک رسی نکلی, اور علی نے کہا جا ابو سمسام تیرا وعدہ وفا ہوا. وہ آگے بڑھا, کہاں
کہ رسی ہے نا پکڑ کے کھینچ. اس نے رسی کو پکڑ کے کھینچا, اونٹ نے گردن نکالی. کہا اور کھینچ, پورا اونٹ نکلا. کہا بس اب کھینچتا بڑھتا جا اور اپنے گھر کی طرف روانہ ہوتا جا. ایک اونٹ, دوسرا, تیسرا, چوتھا, 70 اونٹوں کی قطار. ٹھہرا قطار کو اور چیک کر, تیرا پورا سامان ہے. ارے کسی نے پلٹ کے علی سے کہا یہ پہاڑی میں 70 اونٹ کہاں سے آ گئے؟ کہ چونکہ 70 کا وعدہ تھا نا, اگر 70 تعداد نہ ہوتی تو قیامت تک اونٹ نکل. تم سلامت رہو, تم خوش رہو, تمہارے گھر آباد رہیں, اللہ تمہیں ترقیاں عطا کرے, تمہارے رزق میں وسعتیں عطا کرے, تمہارے بچوں کو ولایت علی پہ اللہ پروان چڑھائے, بلائیں تم سے دور رہیں, مصیبتیں تم سے دور رہیں. رسول کا قرضہ تو کیا ادا کرتے. ایک بات رسول نے کہی تھی, تم کیا قرضے ادا کرو گے سوا علی کے. تم سے تو ایک چیز کہہ رہا ہوں, اجر رسالت, اجر ادا کر دینا. اور اجر میں پیسے نہیں مانگ رہا, محبت, مودت. کیا کربلا میں اجر رسالت دیا ہے مسلمانوں نے, کیا اجر رسالت دیا. یہ اجر رسالت تھا کہ نبی کی نواسی زینب بازاروں سے گزاری جائے, درباروں میں لائی جائے, اور چھوٹے چھوٹے بچے, 5-5 برس کے بچے, اور اس میں 3.5 برس کی بچی سکینہ. یہ ہے اجر رسالت. یہ ادائیگی ہے کہ کانوں کے بندے چھین لیے جائیں, گوشوارے اتار لیے جائیں, منہ پہ تماچے لگیں. حسین آ گئے, سکینہ چلو, بہت مصیبتیں پڑی, میری لال بیٹا چلو ہم تمہیں لینے آ گئے. یہ اس گھر کا پرانا دستور ہے, جب بیٹی پہ مصیبت پڑتی ہے تو باپ لینے آتا ہے. زہرا بی بی سو کر اٹھی, کہا یا علی, رات کو رسول اللہ خواب میں آئے تھے, کہتے تھے زہرا بہت مصیبت, ہم تمہیں لینے آ گئے. مدینے میں محمد آ کر بیٹی کو لے گئے, قید خانے میں حسین آ کر سکینہ کو لے گئے. ہائے, جس قید خانے سے ہر وقت رونے کی آواز آتی, سناٹا چھا گیا. قید خانے میں سناٹا چھا گیا. کل یہاں تک پڑھا تھا کہ شام کی عورتیں روز آتی اور قید خانے کے دروازے پہ کھڑی ہو جاتی. سکینہ بی بی کہتی, تمہیں پتہ ہے ہم کس گھر کے ہیں؟ ہمارا بابا سینے پہ سلاتا تھا, ہم مدینے کے رہنے والے ہیں. اے شام کی رہنے والیوں, میرا ایک چچا عباس تھا, بہت بہادر تھا. میرا بھیا علی اکبر, میرا ایک چھوٹا بھائی جھولے میں تھا علی اصغر. ایک ہی بات سننے کے لیے شام کی عورتیں روز آتی. اور جب اس دن آئیں تو پکارا, آؤ سکینہ بی بی, ہم تمہاری باتیں سننا چاہتے ہیں. کوئی نہ آیا. پھر آواز دی, آؤ بی بی, ہم لوگ آئے ہیں سب تمہاری باتیں سننے کے لیے.
سب عورتیں روتی تھیں سکینہ کی پیاری پیاری باتوں پر. پھر بھائی آیا زنجیر سنبھالے کہ اب وہ بچی کبھی نہ آئے گی. رات کو وہ مر گئی, ہم نے اس کی قبر بنا دی. بھائی روتی ہوئی چلی, عورتیں اپنے گھروں کو روتی ہوئی واپس آئیں, گودیوں سے بچوں کو اتار دیا اور سر کی چادریں اتار کر شوہروں پہ پھینکی. کا شرم کرو, گھروں میں چھپے بیٹھے ہو, تمہیں پتا ہے وہ گھرانہ کس کا تھا؟ وہ رسول اللہ کا گھرانہ تھا, اور وہ مظلومہ بچی کل رات کو زندہ میں مر گئی, اور تم اب تک اپنے گھر میں بیٹھے ہو. تلواریں لے کے نکلو اور یزید سے جا کے سوال کرو کہ رسول اللہ کا گھرانہ کب تک اس زندہ میں پڑا رہے گا. شام میں انقلاب آ گیا, عورتوں نے للکارا, مرد تلواریں لے کر باہر سڑکوں پہ نکل آئے اور شام میں بغاوت ہو گئی. اب پتہ چلا حسین بچوں کو کیوں لائے تھے. سکینہ بی بی نے قیدیوں کو آزاد کرایا, اس لیے سکینہ کو لے کر آئے تھے. ایک انقلاب آ گیا اور سپاہیوں نے دوڑ کر یزید کو بتایا کہ آپ کا محل گھیر لیا گیا ہے. قصر احمر, قصر خضرا, چاروں طرف سے شام کے لوگ غصے میں ہیں اور تلواریں لیے کھڑے ہوئے ہیں. ایک بار یزید اوپر آیا, چھت پر آ کر اس نے پکارا, کیا بات ہے, تم لوگ یہ تلواریں لے کر کیوں آئے ہو؟ کس بات کا غم و غصہ ہے؟ کہ ہمیں افسوس ہے کہ ایک بچی حسین کی مظلومی کی حالت میں رات کو زندہ میں مر گئی ہے اور اس کی قبر وہاں بن گئی ہے. اس لیے ہم یہ کہنے آئے ہیں, اب اسیروں کو چھوڑ دے, اب ان بیبیوں کو آزاد کر دے اور ان کو مدینے جانے دے. وہ مدینے کے رہنے والے ہیں, وہ خاندان رسول ہے. ایک بچی مر گئی. یزید نے کہا ہاں ہمیں بھی پتا چلا ہے ایک بچی مر گئی, لیکن وہ اس بچی کا نام امینہ تھا. اس بچی کا نام امینہ تھا. دوسری طرف گیا یزید, کہاں وہ بچی رقیہ تھی. 25 نام لیے اور ایک دوسرے میں باتیں ہونے لگیں. کون سی بچی مر گئی؟ کہتا ہے امینہ مر گئی, کبھی کہتا ہے آمنہ مر گئی, کبھی کہتا ہے رقیہ مر گئی, کبھی کہتا ہے زینب مر گئی, کبھی کہتا ہے ام کلثوم مر گئی, کبھی کہتا ہے فاطمہ مر گئی. ایک بات پہ کیوں نہیں ٹھہرتا؟ کون سی بچی مری ہے؟ دیکھو سکینہ تاریخ میں کیسے جگمگاتی ہیں. سب نے کہا تو نام لے لے کر بدل کر ہمیں غلط فہمی میں ڈالنا چاہتا ہے, عوام کو دھوکہ دے رہا ہے. سن, کیا یہ وہ بچی تو نہیں تھی کہ جب دربار میں قیدی آئے تھے تو اس کے کان سے لہو بہ رہا تھا؟ چھوٹی سی بچی جس کے گلے میں رسی تھی اور وہ کبھی اوپر اٹھتی اور کبھی نیچے. کہاں وہی بچی تھی؟ کہا تو وہ تو سکینہ تھی. تو جھوٹ بولتا ہے. وہ حسین کی بچی تھی, وہ حسین کی بچی. کہا اچھا تم اپنے گھروں کو جاؤ, تم اپنے گھروں کو جاؤ, ہم فیصلہ سنا دیں گے. آیا, رات آ گئی. ہندا کو سب پتا ہے بیوی کو کہ اس پہ کیا گزر رہی ہے, اور شام والے اس پہ لعنت کر رہے ہیں. کچھ بھی نہیں سمجھے تم, مصائب بھی غور سے سنا کرو. اسی شام میں آج یزید اور اس کے باپ پہ لعنت ہوتی ہے اور علی کی بیٹی حکومت کرتی ہے. یہ معجزہ نہیں ہے, یہ سامنے کا معجزہ ہے. کتنے معجزے دیکھ لیں دنیا کو. 2 کروڑ 35 لاکھ آتے ہیں حاجی تو ہاتھ پیر پھول جاتے ہیں, بیماریاں پھیل جاتی ہیں, پانی دینا مشکل.
خیمے دینا مشکل. جاؤ دیکھو, ٹی وی دکھا رہا ہے عراق کا 2 کروڑ کربلا میں آج پہنچ چکے, ابھی کل آئیں گے. 2 کروڑ کہنا آسان ہے لفظ, 2 کروڑ, کل ابھی اور آئیں گے 50 لاکھ. عراق چھلک رہا ہے. تم کہو گے یہ کیا معجزہ 2 کروڑ کہیں جمع ہو گئے. تم سے مراد تم نہیں, تم نہیں, تم تو معرفت والے ہو. جو ہے وہ ہے, جو سن رہا ہے وہ سنے. تم تو وسیلہ ہو نا, میں تو سنا رہا ہوں بات. سامنے کا ہے, سنانا پڑ رہا ہے. دیکھو کھول کے, گھر گھر میں کیوں نہیں عراق کا ٹی وی کھل جاتا. ڈائریکٹ دیا ہوا ہے انہوں نے, چینل پہ مانگ لو. چھپا کیوں رہے ہو؟ یہ چہلم کا مجمع ہے. 2 کروڑ کہنا معجزہ نہیں ہے. اگلا جملہ سنو, معجزہ یہ ہے کیا, ایران حکومت نے اپنے سارے 1.5 کروڑ زائرین کو مفت جہاز کا سفر دیا. 2 کروڑ لوگوں کے ہوائی جہاز کے ٹکٹ خرید کے تو دکھائے کتنے ارب پہ جاتے ہیں. اور رپورٹ ہے BBC کی, 12 جہاز ہر گھنٹے پہ اتر رہے ہیں نجف کے ایئرپورٹ پر, بغداد کے ایئرپورٹ پر, بصرے کے ایئرپورٹ پر. اور عراق حکومت نے اعلان کیا ہم ویزے کی فیس زائرین سے نہیں لیں گے. اور سڑکوں پہ سو رہے ہیں. سردی کا یہ عالم, بچے ساتھ, عورتیں ساتھ, یہ بھی معجزہ نہیں ہے. اور آگے معجزہ سنو گے. زائرین سڑکوں پہ لیٹے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہم پر قدم رکھ کے جاؤ. کیوں سن رہے ہیں ایسے؟ کیا کوئی میں پرانی 2000 برس بعد سنا رہا ہوں؟ تازی خبر. آج ہم لیٹے ہیں سڑک پہ, پاکستانی زائرین, ہندوستانی زائرین جاؤ سینے پہ قدم رکھ کے جاؤ روزے میں. ایئرپورٹ چھلک رہے ہیں. بغداد اور نجف کا ایئرپورٹ بند ہو چکا, صرف بصرے میں تھوڑی سی گنجائش ہے اور لوگ کوشش میں لگے ہیں کیسے پہنچ جائیں. معجزہ نظر نہیں آتا؟ آنکھیں اندھی ہو گئی ہیں, اندھی ہو گئی, سرحدیں کھل گئی. آج تو 4 ہندوستانی پاکستان میں آ جائیں تو خلفشار ہو جاتا ہے. 4 پاکستانی انڈیا چلے جائیں تو جاسوس نہ آ جائے. اور یہ 2 کروڑ جب پہنچے تو عراق نے صرف اتنا کہہ دیا داعش سے لڑنے میں ہماری مدد کیجیے. تو جب سرحد پر داعش نے 2 کروڑ لوگوں کو آتے دیکھا, کوئی پہاڑی میں چھپ گیا. یہ ہے معجزہ, یہ ہے معجزہ. معجزہ جناب سکینہ شام میں دکھائیں گی, ابھی دیکھیے گا. یقین کرو معجزوں پر معجزے ہوں گے. جیسے یہ 2 کروڑ آپ کربلا میں دیکھ رہے ہو, چند مہینوں میں دمشق میں دیکھو گے. ارے منہ سے تو بولو, خوشخبری دے رہا ہوں, خوشخبری دے رہا ہوں. تو ہندا ادھر ادھر دیکھنے لگی. یہ بستر پہ یزید نہیں ہے, بی دیکھ رہی شوہر کہاں گیا. دیکھتی چلی, اس کمرے میں, اس کمرے میں, اس حجرے میں, یہاں وہاں. دیکھا باہر کے باغ میں دیوار کی طرف منہ کیے بیٹھا ہے اور بال نوچ رہا ہے اور رو رہا ہے, چیخ کے رو رہا ہے اور سر دیوار سے ٹکرا رہا ہے. ہندا پیچھے سے گئی, دونوں ہاتھ یہاں تک اگر مارے جائیں ایسے, صرف عورت مارتی ہے, مرد نہیں. اس کو محاورتن کہتے ہیں 72 یزید کی پیٹھ پہ مارے. کعب رو رہا ہے, کمبخت
گلا کاٹ کے نبی کے نواسے کا اب روتا ہے، پچھتا رہا ہے. تو جب اتنا رو پیٹ رہا ہے تو اب چھوڑ دینا میری شہزادی زینب کو. گریے کی رات ہے، بڑا گریا ہے کربلا میں اس وقت. لیکن کتنے کریم ہیں حسین. 2 کروڑ مہمان حسین کے پاس پہنچے اور حسین اس رات نکلے ہیں جگہ جگہ. کہاں میرے عزادار کہاں رو رہے ہیں؟ محبت کی زبان تو سمجھو، محبت کی زبان سمجھو. اور حسین کے ساتھ حسین کی ماں زہرا. یہاں میرے بچے کے عزادار رو رہے ہیں، وہاں میرے بچے کے عزادار، وہاں میرے بچے. دعائیں، زہرا کی دعائیں، زہرا کی دعائیں. صبح ہوئی، صبح ہوئی. طاہر دمشقی سے کہا سید سجاد کو لے آؤ، سید سجاد کو لے آؤ. زندہ کا در کھلا. میری طرف دیکھ رہے ہو؟ گریا رکے نہیں، ہر جملے میں گریا ہے. زینب در تک آئیں، بازو پکڑے ہوئے. میرے لال کیوں بلاتا ہے؟ مجھے خوف آتا ہے، حاکم نے اب کیوں بلایا ہے؟ پھوپھی اماں پریشان نہ ہو، میں جلدی آتا ہوں، میں دیکھتا ہوں بات کیا ہے. جب تک سید سجاد نہ آئے زینب دروازے پہ کبھی ادھر. پروردگار میرے بھائی کی یادگار کو زندہ دکھا دے. یہ پھوپھی کی محبت بھتیجے سے، بلکہ امامت کی معرفت. سید سجاد داخل ہوئے، تخت سے اٹھا، تخت سے اٹھا حاکم اور کہا اس پہ بیٹھیے، اس پہ بیٹھیے. پہلے سے بلا رکھا تھا حداد کو جو لوہے کا کام کرتا ہے، اسے اشارہ کیا، وہ آیا کہ قیدی کی ہتکڑیاں کاٹ دو، اس کی بیڑیاں کاٹ دو. اس نے کاٹا، ہتکڑیاں کاٹی، بیڑیاں کاٹی. کہا اب یہ کمر کا لنگر لوہے کی زنجیر کاٹ دے، یہ زنجیریں جو پہنے ہیں اسے کاٹ دے. بھائی میری طرف دیکھنا. ایک بار کہا یہ گلے کا توق کاٹ دے. جیسے ہی کاٹنے لگا ایک بار سید سجاد نے کہا ہائے بابا. ماتم ماتم ماتم. پرسا پرسا، الوداع، سلامت رہو، جیو سلامت رہو. یہی شان ہے، الوداع کی شان ہے. تھوڑی دیر میں امام حسین کا تابوت آئے گا، عباس کا علم آئے گا. آپ سوچ رہے ہوں گے آج کی رات تابوت کیوں آئے گا؟ اس لیے آئے گا تابوت اور علم اس لیے آئے گا کہ سید سجاد واپس آ گئے. کہا پھوپھی اماں دیکھیے ہتکڑیاں کٹ گئیں، بیڑیاں کٹ گئیں، چلیں پھوپھی اماں سواری کی تیاری کریں، مدینے چلیں گے. کہا نہ بیٹا میں ابھی مدینے نہیں جاؤں گی. پھر پھوپھی اماں کا حاکم سے کہو ایک مکان خالی کر کے دے، میں اپنے بھائی کو اب تک رو نہیں سکی، میں اب تک ماتم نہیں کر سکی. اللہ سب کو شام کی زیارت کرائے. باب صغیر کا سیدھے ہاتھ کا دروازہ، جب تم باب صغیر قبرستان سے باہر آؤ گے تو اس دروازے کے سامنے ایک بہت بڑا روضہ سا بنا ہے، اس کے اندر جاؤ گے، درخت لگے ہوئے ہیں، پکا فرش ہے، اندر ایک زری ہے اور زری کے سامنے 18 امامے رکھے ہیں. 18 امامے. خدام تمہیں بتائے گا یہ 18 بنی ہاشم کے امامے ہیں.
پھر آگے تمہیں ایک کنواں نظر آئے گا اور خدام بتائے گا یہاں سے سید سجاد نے پانی لے کر وضو کیا تھا. یہ وہی گھر ہے جو زینب نے مانگا تھا. جب اس گھر میں آئی ہماری سے اتری تو کہتے ہیں لاکھوں عورتیں شام کی اس مکان میں پہنچ چکی تھی اور زینب کا استقبال کیا رو کر. اور ایک بار زینب نے تمام بیویوں سے کہا کہ سب بیٹھ جاؤ. سب بیویاں بیٹھ گئیں. ام رباب، ام لیلا، ام کلثوم، رقیہ بی بی، زوجہ عباس، ساری بیویاں بیٹھ گئیں. ام فروا. جب سب بیٹھ گئیں ایک بار کا سید سجاد اب حاکم سے کہو ہمارے شہیدوں کے سر بھجوا دے، ہمارے شہیدوں کے سر بھجوا دے. طاہر دمشقی سارے سر لے کر آیا. جملہ سنو گے بیویوں کو تسلی ہو گئی اس لیے کہ سر نیزوں پہ نہیں آئے، نیزوں پہ نہیں آئے، ہاتھوں میں آئے، ہاتھوں میں آئے. اور ایک بار بی بی اٹھی اور کہا ایک ایک سر لاؤ. اور اس کے بعد پکار کر کہا لاؤ میرے لال علی اکبر کا سر لاؤ. علی اکبر کا سر آیا تو سب درود پڑھ رہے تھے. جیسے ہی سر لے کر مجلس میں زینب آئیں ایک بار ام لیلا نے آواز دی ارے میرے بچھڑے لال آ جا. آ جا. ہائے عباس کا سر آ رہا ہے مگر سکینہ تو نہیں ہے. قاسم کا سر آیا. ام فروا نے کلیجے سے لگایا. ایک ایک شبی آ رہی تھی. زینب نے بتایا کہ مجلس میں زیارت یوں آیا کرے گی. اب سر تو نہیں ہے، اب تو علم آتا ہے، اب تو تابوت آتا ہے. وہاں عباس کا علم بھی آیا اور پھر حسین کا سر آیا. پکار ہوئی. فضا نے کہا میرے شہزادے کا سر آ رہا ہے. ماتم شروع ہوا. سب نے ماتم شروع کیا. ایک بار زینب نے بھائی کا سر اٹھایا اور پیشانی سر پہ رکھی کا زہرا کے لال میرے ماجائے، میرے پیاسے، میرے غریب، میرے غریب. اے میرے گھر کے چاند. سب نے ایک ایک سر اٹھا لیا اور ایک بار شام کی عورتیں روتی ہوئی آگے بڑھیں اور کہا شہزادی زینب یہ دو سر بچوں کے پڑے ہیں، کیا ان کی ماں مر گئی؟ کہ مری نہیں، میں ہوں. ارے جب تک جیوں گی بھائی کا ماتھا، بھائی کا ماتھا. 5 منٹ کی زحمت. 5 منٹ کے بعد ماتم کرنا، پرسا، تابوت کی زیارت، نوحہ. بس 5 لمحے بڑا گریا ہوا. کہتے ہیں 17 روز رات و دن زینب نے ماتم کیا، ماتم کروایا. دشمن کے دارالخلافہ میں، دارالحکومت میں حسین کی صفحہ بچھا کر زینب نے بتایا اب پوری دنیا میں اس طرح ماتم ہوگا. یہ ہے شکست، حاکم کی شکست، دشمن کی شکست. 17 روز تاریخ نے لکھا ایسا ماتم ہوا کہ شام کی زمین ہلنے لگی. لوگوں نے سمجھا زلزلہ آ گیا. اتنا گریا، اتنا ماتم، اتنا گریا، اتنا ماتم. 17 دن پورے ہو گئے. اماریاں آئیں، اونٹ آئے دروازے پر. سید سجاد مدینے جانا ہے. زینب نے کہا نہیں بیٹا، کہہ دو جو لے کر ناکے آیا ہے. ہم پہلے کربلا جائیں گے، ہم دیکھیں گے. میرے بھائی کی قبر بن گئی. جملہ سن لو بہت قیمتی ہے. زینب اس لیے جا رہی ہیں کربلا تاکہ آج 1400 سال کے بعد 2 کروڑ لوگ. یہ ہے معجزہ. زینب جا کر زیارت کا قافلہ بنا رہی تھی. ایسے زیارت ہوگی، ایسے آنا، اس طرح آنا. ہماری آئیں
زینب واپس ہو گئی، کہا بیٹا ان ہماریوں پہ میں نہیں بیٹھوں گی، یہ زروت کے پردے، یہ مخمل کے پردے، یہ بادشاہوں کی شان، میں تو بھائی کی سوگوار ہوں۔ حاکم سے کہو کالے پردے ڈالے، ہماریوں پہ کالے پردے ڈالے جائیں۔ پردے بدلے گئے، کالی ہماریاں ناکوں پر تھیں، اور بشیر بن نعمان آگے آگے 10,000 کا لشکر۔ حکم تھا حاکم کا کہ 2 میل دور حلقہ بنا کر، 2 میل دور حلقہ بنا کر حفاظت کے ساتھ 10,000 سپاہی لے کر کربلا اس قافلے کو جائیں۔ یہ 2 میل دور کیوں چلے؟ اس لیے کہ یہ حکم تھا کسی بی بی کی آواز کسی نامحرم کے کان میں نہ جائے۔ واہ بی بی زینب، آپ نے کیسے شام کو فتح کیا، آپ پر سلام، 1000 سلام، عزاداروں کے سلام، عزاداروں کے سلام۔ ایک ایک بی بی کو ناکے پر بٹھایا اور پھر دائیں دیکھا اور بائیں دیکھا کہ فضا بھابی ام رباب نظر نہیں آتی۔ وہ ہزاروں عورتیں جو بچوں کو گودیوں میں لیے ہوئے ناکوں کے گرتی، کہنے لگی ابھی جب ہم آ رہے تھے تو قید خانے کے دروازے پر ایک بی بی کو دیکھا جو دروازوں سے لپٹی ہوئی رو رہی تھی۔ شہزادی نے فرمایا ہاں ہم سمجھ گئے، وہ رباب ہیں۔ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی قید خانے کے دروازے پہ پہنچی، دیکھا رباب بلک بلک کے رو رہی تھی۔ شانے پہ ہاتھ رکھا، کہا بھابی چلیے، سواریاں تیار ہیں، کربلا چلیے۔ تو رو کر کہا 2 ہی تو نعمتیں اللہ نے دی تھیں، ایک بیٹی وہ سامنے قبر ہے، ایک بیٹا وہ کربلا میں رہ گیا۔ اب رباب کہاں جائے، اب رباب کیا کرے؟ بھابی چلیے کربلا چلیے کربلا چلیے، چل کر والی و وارث کا ماتم کیجیے گا۔ چل کے دیکھو تو تمہارے وارث کی قبر پہ سایہ ہو گیا۔ بس یہ سننا تھا کہ اٹھ کے کھڑی ہو گئیں اور بے اختیار کا چلیے۔ آپ صحیح کہتی ہیں، میں وارث کی قبر دیکھوں گی کہ اس پہ سایہ ہو گیا۔ رباب بی بی آج 1400 برس کے بعد آ کر حسین کا روضہ دیکھو، سونا برس رہا ہے بی بی۔ اے شہزادی جب آپ کربلا آئی تھی تو صحرا تھا، سناٹا تھا، بنی اسد کو نکل آئے تھے، عورتیں بھی نکل آئی تھی بنی اسد کی۔ قافلہ آیا ہے، چلو دیکھو تو قافلے میں کون آیا ہے۔ پر تقریر خاتمے پر پہنچی، ایک بار آگے بڑھی اور حسین کی مسند نکالی اور مسند جلی ہوئی مسند قبر حسین پر بچھائی، گویا چادر چڑھا دی قبر پر، اور اس کے بعد 18 سر اٹھا کر قبر پر رکھے، اور رکھنے کے بعد تمام بنی اسد کی عورتوں سے کہا اب جو ہم کرتے جائیں وہ تم کرنا۔ یہ کہہ کر زینب نے قبر کا طواف شروع کیا اور دونوں ہاتھ سے ہائے حسینہ وائے حسین، اور ساری عورتیں زینب کے پیچھے حلقہ بنا کے کہتی جاتی تھی ماتم ہائے حسین وائے حسین ہائے حسین۔ اور اس کے بعد میری طرف دیکھنا، ایک بار رکی اور چند قدم پیچھے ہٹی اور ایک بار ہٹ کر کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ ہو گئی تقریر، 2 منٹ رک جاؤ، 2 منٹ، آخری جملہ سنو۔ ایک بار بنی اسد کی عورتوں نے کہا گنجے شہیداں بن گیا، سب کی قبر بن گئی، آپ کی بھائی کی قبر بن گئی، اب تو سب کی قبریں بن گئی۔ تو زینب نے کہا نہیں، آؤ اسی طرح قافلہ بنا کر میرے ساتھ چلو فرات پر، اور کہتی چلو ہائے ابا ہائے ابا ہائے ابا۔